بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ یقیناً مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک ایسا المیہ ہے جس پر نہ صرف انسانیت بلکہ کائنات کی ہر مخلوق نے آہ فغاں کیا۔ تاریخ کربلا میں بے شمار ایسے عبرت انگیز واقعات ملتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ امام عالی مقام کی مظلومانہ شہادت پر صرف اہل ایمان ہی نہیں بلکہ چرند پرند، جانور پرندے، زمین و آسمان، درخت و پہاڑ سبھی غم زدہ ہوئے۔ انہی واقعات میں سے ایک ایسا روح پرور اور عجیب و غریب واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس میں الو جیسے پرندے نے بھی مولا حسین علیہ السلام کے غم میں شہر و بستی کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں کو اپنا مسکن بنا لیا، اور آج بھی رات کی تاریکی میں اس کی بین سنائی دیتے ہیں جو امام مظلوم کے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ اس واقعے کی بنیاد صدیوں پرانی روایتوں، بزرگوں کی حکایات اور بعض محدثین و صوفیاء کے اقوال میں موجود ہے۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ الو ایک ایسا پرندہ تھا جو پہلے انسانوں کے ساتھ شہروں اور بستیوں میں رہا کرتا تھا۔ یہ پرندہ آبادیوں میں گھومتا تھا، دن کے اجالے میں بھی نظر آتا تھا، لیکن جب کربلا کا دل ہلا دینے والا سانحہ پیش آیا، جب نواسہ رسول خدا سید الشہداء امام علی مقام کو یزیدی فوجوں نے پیاسا، بے سر و سامان، بے یار و مددگار میدان کربلا میں شہید کر دیا، تب الو کی فطرت یکسر بدل گئی۔ روایات کے مطابق جب مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو کائنات میں ایک عجیب ہولناک کی تبدیلی رونما ہوئی۔ آسمان سرخ ہو گیا، سورج گرہن کی مان چھپ گیا، زمین کانپ اٹھی، ہوا تھمی تھمی سی ہو گئی اور درختوں کے پتوں میں سناٹا چھا گیا۔ انہی لمحات میں الو، جو عام طور پر ایک معصوم پرندہ سمجھا جاتا تھا، اپنے انداز میں رونے لگا، لیکن اس کا رونا عام پرندوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کا غم کرتے ہوئے بلند آواز میں چیخنے لگا، جسے ماتم بھی کہا جاتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب الو کو امام کی شہادت کا علم ہوا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کیا، اپنے بروں کو زور زور سے مارا اور بار بار ایک ہی جملہ دہرانے لگا، واہ حسینہ، واہ حسینہ، یعنی ہائے حسین، ہائے حسین۔ اس کی آواز ایسی دل خراش تھی کہ سننے والے لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ اہل عرفان اور صوفی مشائخ بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے سانحے کے بعد الو کا دن میں نکلنا بند ہو گیا۔ وہ دن کی روشنی کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس روشنی میں اسے شہدائے کربلا کا خون نظر آتا تھا۔ امام حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا یاد آتا تھا، وہ ہیموں کی لگی ہوئی آگ، وہ بچوں کی چیخو پکار، وہ زینب علیہ السلام کی آہو فغاں کو محسوس کرتا تھا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس رات مولا حسین علیہ السلام شہید ہوئے وہ رات قیامت خیز تھی۔ اسی رات الو نے آبادی چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کر لیا تھا اور رات کے سناٹوں میں ماتم کرنا شروع کر دیا، جو کسی بچھڑے ہوئے محبوب کی فریاد جیسی محسوس ہوتی۔ ان آوازوں میں ایک ایسی کرب سوز حسین کی مظلومیت کو بیان کر رہا تھا، وہ ایسا درد چھپا ہوا تھا۔ وہ محسوس کرتا کہ وہ امام حسین کی مظلومیت کو بیان کر رہا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب بنی امیہ کے درباروں میں جشن یزید منایا جا رہا تھا اور لوگ شہدائے کربلا پر طعنہ زن تھے، تب ان شہروں کے الو چیخ چیخ کر آسمان کی طرف منہ کر کے الفاظ جاری کرتے تھے اور یزید کے خواری گھبرا جاتے۔ انہوں نے نجومیوں اور جادوگروں سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا، یہ الو اس بات پر نوحہ گناہ ہے کہ آل رسول پر ظلم کیا گیا ہے۔ اس زمین نے ایک عظیم خون ناحق کو
اپنے اندر سمو لیا ہے، اور یہ پرندے فطرتاً پاک ہستیوں کے درد سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ صوفی بزرگوں کا کہنا ہے کہ الو نے جس طرح فطرت کو چھوڑ کر ویران جگہوں کو چنا، وہ دراصل امام حسین علیہ السلام سے وفاداری اور مظلومیت کی حمایت کا فطری اظہار تھا۔ وہ دن کے وقت اپنی آنکھوں سے ظلم کی وہ تصویریں نہ دیکھ پاتا جو اس کی روح میں نقش ہو چکی تھی، اس لیے وہ رات میں نکلتا ہے اور تاریکی میں آسمان کی طرف منہ کر کے ایسی صدائیں نکالتا ہے جسے سن کر دل کانپ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ بعض اولیاء نے اپنے مکاشفے اور خوابوں میں دیکھا ہے کہ الو امام حسین کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی زبان میں خداوند تعالیٰ ایک ایسا تاثیر عطا فرما چکا جو صرف امام کے غم کا اظہار کے لیے ہے۔ بعض مشہور بزرگوں نے بھی حضرت سید معین الدین چشتی اور حضرت بایزید بستامی جیسے اولیاء نے بھی اپنے مظلومات اس واقعے کا ذکر کیا کہ کربلا کے بعد جانوروں میں سے خاص طور پر الو نے دنیا کو اپنی آواز سے مولا حسین کی مظلومیت یاد دلانے کی قسم کھا لی۔ بعض مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب امام زین العابدین قید شام سے واپسی کے بعد مدینہ تشریف لائے تو بعض شہروں میں الو کی آوازیں رات تک گونجنے لگیں۔ ایک شخص نے امام سجاد سے پوچھا ہے فرزند رسول خدا، کیا یہ الو کسی خاص واقعے پر چیختے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ الو وہ واحد پرندہ ہے جو ہمارے غم میں ماتم کرتا ہے۔ یہ وہ پرندہ ہے جو ہمارے غم میں چیختا ہے۔ یہ ان ہستیوں کو برداشت نہیں کر پایا، یہ ان بستیوں کو برداشت نہیں کر پایا جہاں ہمارے قاتل آباد ہوں، جہاں ہمارا ذکر دبایا گیا ہو۔ یہ جنگلوں کو اس لیے چن لیتے ہیں کہ وہاں سکون ہے اور وہاں وہ مولا حسین کا ماتم کرتے ہیں، خوف کر سکتے ہیں۔ امام کے اس فرمان کے بعد اس بات کی تصدیق مزید ہو گئی کہ الو کا یہ طرز عمل محض فطری نہیں بلکہ ایک خاص روحانی تعلق کا مظہر ہے۔ آج بھی اگر کسی سنسان جنگل یا ویرانے میں رات کی تاریکی میں الو کی آواز گونجے تو بزرگ لوگوں کا کہنا ہے کان لگا کر سنو، اور کہتے ہیں کہ یہ امام مظلوم کا نوحہ کر رہے ہیں، یہ ان کا درد بیان کر رہے ہیں جو آج بھی فضا میں باقی ہے۔ کچھ لوگ اسے وہ غم سمجھتے ہیں جو قیامت تک نہیں مٹے گا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک دائمی حزن کی علامت ہے، اور یہ خون جو بہایا گیا وہ ناحق تھا۔ مزید یہ کہ بعض مفسرین اور مبلغین نے اپنے خطبات میں الو کے اس طرز عمل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن فرماتا ہے، یعنی کوئی شے ایسی نہیں جو اپنے رب کی تسبیح نہیں کرتی ہو۔ اسی آیت کی روشنی میں الو کی آواز کو صرف چیخ نہیں بلکہ ذکر و تسبیح اور غم حسین کا اظہار مانا گیا۔ جب کوئی مخلوق مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھائے تو وہ خالق کائنات کے نزدیک محبوب ہو جاتی ہے۔ یوں الو جو عام طور پر منحوس سمجھا جاتا ہے، امام حسین کے غم میں رو کر محبوب خدا کی صفوں میں آ گیا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا نے الو کو منحوس اس لیے قرار دیا کیونکہ اس نے ظلمت کے خلاف صدا بلند کی اور ظالم کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ رات کی تنہائیوں میں مولا مظلوم کا ذکر کرتا رہا، اس لیے وہ دنیاوی نگاہوں میں قابل نفرت قرار پا گیا، لیکن حقیقت میں وہ ان پاک ہستیوں کا غم کرتا ہے جن کے لیے رسول اکرم نے فرمایا تھا، حسین منی و انا من الحسین۔ کربلا کے اس مارکے نے صرف انسانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا نہیں بلکہ جانوروں کی جبلت میں بھی ایک ایسی تبدیلی پیدا کی کہ آج تک وہ واقع کائنات کے ہر ذرے پر نقش کر چکا ہے۔ الو کا غم کرنا، اس رات بھر کی چیخیں، اس کے پروں کا زور زور سے مارنا، اس کا لوگوں سے دور ہو جانا اور ویرانیوں کو اپنانا، یہ سب کچھ محض فطری عمل نہیں بلکہ ایک روحانی سفر کا حصہ ہے۔ وہ سفر جس کا آغاز 10 محرم 61 ہجری کو ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک نہ الو خاموش ہوا، نہ فضا میں سوز کم ہوا، نہ غم حسین مدھم ہوا۔
تاریخ گواہ ہے جو بھی مولا حسین کے غم میں آنسو بہائے اسے خدا کی خاص قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو سوچو وہ پرندہ جو شب عاشور، جو شب روز اس غم میں تڑپتا ہے، اس کی روحانی کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اگر تم الو کی آواز سنو تو اسے منحوس مت سمجھو، بلکہ اس کی آواز کو غور سے سنو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں حسین کی مظلومیت یاد دلا رہا ہو سکتا ہے وہ تمہیں یہ بتا رہا ہو کہ 10 محرم کو ظلم ہوا تھا۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، مظلوم کے غم میں شریک ہونا اور حق کے لیے تنہا کھڑے ہونا اصل دین ہے۔ وہ پرندہ ہمیں ایک سبق دے رہا ہے کہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک دائمی پیغام ہے، اور وہ پیغام ہر صدی، ہر نسل، ہر قوم، ہر ذرے اور ہر آواز میں زندہ رہے گا، پھر چاہے وہ آواز الو ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں الو کے ماتم سے یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں پر 9 لاکھ کا لشکر جانور بن گیا، وہی ایک پرندہ، وہی ایک جانور حیوان سے انسان بن گیا۔ وہ اس مظلومیت کو برداشت نہیں کر سکا، وہ اس غم کو برداشت نہیں کر سکا۔ السلام یا حسین۔